کیا شام آ گیا ہے، ہم فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے۔ حضرت و خواتین، میں آپ سب کا بے پناہ ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے آج مجلس برائے ایصال ثواب مرحوم ظاہر نقوی صاحب اور مرحومہ نسیم فاطمہ صاحبہ میں شرکت فرما کر یقیناً شہزادی کونین سے اپنی تمام حاجات حاصل کریں گے انشاءاللہ 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 انشاءاللہ۔ آمین آمین آمین۔ ایک قطع ظاہر صاحب کے حوالے سے خدمت جی ہے۔ واللہ ارشاد۔ مدحت سے مرتضیٰ کی ملا اونچا مرتبہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدحت سے مرتضیٰ کی ملا اونچا مرتبہ، سایہ فگن تھی بنت پیمبر کی بھی دعا، ماشاءاللہ۔ سایہ فگن تھی بنت پیمبر کی بھی دعا، ہو خلد میں بھی کیوں نہ غضنفر و سرخ رو، اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ، ہو خلد میں بھی انشاءاللہ کیوں نہ غضنفر و سرخ رو، ماشاءاللہ۔ شاعر تھے تا حیات عزادارِ کربلا۔ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت مہربانی۔ اسی کے ساتھ میں آج کی اس عظیم مجلس کے لیے نظامت کے لیے دعوت دے رہا ہوں جناب شاد جعفری صاحب کو کہ آج کی نظامت کی ذمہ داریاں ادا فرمائیں۔ ماشاءاللہ، بآواز بلند آ رہے صلوات۔ صلی اللہ محمد بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آج کی اس مجلس میں شریک سب مومنین کی مومنات کی خدمت میں میری طرف سے السلام علیکم اور بہت علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، اس مجلس کے ہمارے بانی ہیں عمران نقوی صاحب، جو کہ اور ان کی فیملی، اور یہ اصال ثواب کے لیے ہے ہمارے بے حد معتبر بے حد محترم شخصیت جناب ظاہر نقوی صاحب، جو کہ ذاکر اہل بیت، جو کہ منقبت خوان اور نعت خوان اور مرثیہ خان ہمارے نیو جرسی کے بہت مشہور رہے ہیں بہت سالوں سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی یہ عبادت جو عمران نقوی صاحب کی ہے یہ قبول کرے اور ان کے مرحومین کو اس کا ثواب دے۔ آمین۔ مجلس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب رفت سلطان صاحب سے، آئیے اور تلاوت کلام پاک سے اس کا آغاز کیجیے۔ جناب رفت سلطان صاحب، صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام مومنین مومنات اور تمام قبلہ صاحب اور تمام ہمارے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام عرض۔ علیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کی 5 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ حضور۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ
فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العلی العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ترجمہ اللہم صلی علی محمد. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے پڑھ ساتھ مدد اللہ تعالیٰ کی جو بڑا رحیم و کریم ہے اور ہر فریق کے واسطے ایک سمت ہے، اسی کی طرف وہ نماز میں اپنا منہ کر لیتا ہے. پس تم اے مسلمانوں اس جھگڑے کو چھوڑ دو اور نیکیوں میں ان سے لپک کے آگے بڑھ جاؤ. تم جہاں کہیں ہوگے خدا تم کو اپنی طرف لے آوے گا. بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم جہاں سے جاؤ حتیٰ کہ مکہ سے تو بھی نماز میں تم اپنا منہ مسجد محترم کعبہ کی طرف کر لیا کرو. اور بے شک یہ نیا قبلہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے اور تمہارے کاموں سے خدا غافل نہیں ہے. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم جہاں سے جاؤ حتیٰ کہ مکہ سے تو بھی تم نماز میں اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف کر لیا کرو. اور اے مسلمانوں تم بھی جہاں کہیں ہوا کرو تو نماز میں اپنا منہ اسی کعبے کی طرف کر لیا کرو. بار بار حکم دینے کا ایک فائدہ یہ ہے تاکہ لوگوں کا الزام تم پر نہ آنے پائے، مگر ان میں سے جو لوگ ناحق ہٹ دھرمی کرتے ہیں وہ تو ضرور الزام دیں گے. تو تم لوگ ان سے ڈرو نہیں اور صرف مجھ سے ڈرو. اور دوسرا فائدہ یہ ہے تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں. اور تیسرا فائدہ یہ ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. مسلمانوں یہ احسان بھی ویسا ہی ہے جیسے ہم نے تم میں تم ہی کا ایک رسول بھیجا جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے اور تمہارے نفس کو پاکیزہ کرے اور تمہیں کتاب، قرآن اور عقل کی باتیں سکھائے اور تم کو وہ باتیں بتائے جن کی تمہیں پہلے سے خبر بھی نہ تھی. پس تم ہماری یاد رکھو تو میں بھی تمہارا ذکر خیر کیا کروں گا اور میرا شکریہ ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو. صدق علی العظیم. ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. رفت بھائی بہت اللہ ترجمہ بہت اللہ آپ نے انتخاب کیا صورت کا. جزاک اللہ جزاک اللہ. صلوات بر محمد والے محمد. اب اس سے پہلے کہ سوز و سلام کا سلسلہ شروع کیا جائے عبادت کے طور پر چند اشعار میں اپنے پیش کرنا چاہوں گا. ذکر حسین خالق اکبر کے سامنے. واہ واہ. ذکر حسین خالق اکبر کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں پیغمبر کے سامنے. ماشاءاللہ بہت شکریہ. قرآن پڑھ رہا ہوں پیغمبر کے سامنے شہدائے کربلا پر درود و سلام ہے. شہدائے کربلا پر درود و سلام ہے نذرانہ عقیدت سرور کے سامنے. نذرانہ عقیدت سرور کے سامنے دین نبی کو خون سے سینچا حسین نے. دین نبی کو خون سے سینچا حسین نے ہے سرخ رو حسین پیغمبر کے سامنے. حسین بے شک پیغمبر کے سامنے. شعر ہے کہ کس کا کروں مقابلہ آل رسول سے. کس کا کروں مقابلہ آل رسول سے قطرے کی کیا بساط سمندر کے سامنے. قطرے کی کیا بساط. بہت شکریہ. قطرے کی کیا بساط سمندر کے سامنے ماتم یہ اشک و غم یہ عزادار یہ حسین ہے بندگی یہ خالق داور کے سامنے. سبحان اللہ. ہے بندگی یہ خالق داور کے سامنے. اے کاش میں بھی چوم لوں
وہ روزہ حسین، اللہ اے کاش میں بھی چوم لوں وہ انشاءاللہ روزہ حسین، موت آئے اس غریب کو اس در کے سامنے، واہ موت واہ آئے اس غریب کو اس در کے سامنے۔ اور مقطع ہے، دلشاد کی دعا ہے اے رب ذوالجلال، دلشاد کی دعا ہے اے رب ذوالجلال، زائر بنے حسین کا کوثر کے سامنے، زائر بنے حسین کا کوثر کے سامنے۔ صلوات بر محمد وعلی زندہ باد سر، اللہم زندہ صلی علی باد۔ محمد وعلی اللہم صلی علی محمد۔ کیا کہنے دلشاد بھائی؟ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ سب سے پہلے میں دعوت دوں گا، گزارش کروں گا ہمارے سب سے پہلے سلام کے لیے ڈاکٹر علی اشرف صاحب سے آئیے اور اپنا کلام پیش کیجیے۔ ڈاکٹر علی اشرف صاحب۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کو دیکھا نہیں ہے میں نے، ہاں دیکھا نہیں میں نہیں ابھی نہیں ہے، تو پھر میں اس کے بعد وہ ہے، اب میں دعوت دوں گا عمران نقوی صاحب سے آئیے اور سلام پیش کیجیے۔ جناب محترم عمران نقوی صاحب۔ اللہم صلی علی اللہم محمد صلی علی محمد وعلی محمد۔ تمام حاضرین مجلس کو میرا سلام۔ وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ السلام۔ اللہ وبرکاتہ۔ ممنون اور مشکور ہوں تمام حضرات کا جو اس مجلس ترحیم میں شامل ہوئے۔ ماشاءاللہ۔ میں تمام ممبران اردو فاؤنڈیشن بشمول ڈاکٹر صاحب اور ہمارے آج کے ناظم اور جناب ڈاکٹر قمر آبدی صاحب اور جملہ ممبران، ان سب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس مجلس کو منسوب کیا ہمارے والدین کے نام پہ۔ اللہ بے شک بے شک۔ ایک درخواست فاتحہ کے لیے ان کے بسم اصالے اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ إياك نعبد إلى الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو محمد الله وعلي أحد محمد وعجل فرجهم۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجه۔ میں ملتمس ہوں اس فاتحہ کا ثواب میری ہمشیرہ جو ہم سب کو انتہائی عزیز تھی، پچھلے چند سال میں ہم سے جدا ہو گئی، لبنہ شیرین نقوی، اللہ کرے اس مجلس کے توسط سے اور اس کے ثواب کے حوالے سے ان کی مشکلات اور اللہ ان کے لیے اگلی زندگی کی آسانی عطا کرے۔ الہی آمین۔ ان کے لیے بھی سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم، ولا الضالين اللہ بسم الله الرحمن الرحيم، صل على اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجه۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اللہم صلی على محمد وعلى کلام کے چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ بسم الله بسم الله۔ اما فضا بتا دے مجھ کو، پتھر کیوں آ رہے ہیں، اما فضا بتا دے مجھ کو، پتھر کیوں آ رہے ہیں، کیسا ہے یہ چراغاں دل ڈوبے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے،
فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہونے لگی اذانیں کیسے سروں کو ڈھانپیں بازو بندھے ہوئے ہیں خون رو رہی ہے آنکھیں آنکھوں کے خون کے رشتے خون میں نہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اللہ اللہ اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے نیزوں پہ جتنے سر ہیں کس پہ ان میں ایسا آنکھیں ہیں بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا عباس کا یہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں لوگ کس طرح کے ہم سے دعا کرائیں اے قیدیو دعا دو یہ دن نہ ہم پہ آئے کر دعائیں ہم سے دل بھی دکھا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے نیزے پہ رو رہا ہے مشکل کشا کا بیٹا نامحرموں کے لب پر آیا جو نام میرا مجھ کو کنیز زادے یوں بھی رلا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے کرنے لگا تلاوت نیزے پہ ابن حیدر ناموں سے مصطفیٰ کے سر پہ نہیں ہے چادر نظروں کو اشکیا کی سرور ہٹا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے
اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ریحان قیدیوں میں برپا تھا شور گریا پلکوں سے کر رہی تھی ماتم جو بنت زہرا سجاد نوحہ خواں ہیں نوحہ سنا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے صلوات پر محمد وعلى جزاک اللہ اللهم صل على محمد ماشاء اللہ کیا کہنے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ عمران نقوی صاحب بہت اعلیٰ بہت کلام عمدہ زبردست زبردست جزاكم الله خير سبحان الله اب اس کے بعد میں گزارش کروں گا جناب عابد علی صاحب سے آئیے اور سلام کا نذرانہ پیش کریں جناب عابد علی صاحب بہت شکریہ اللہ دلشید بھائی صلوات بر محمد والے محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم استاد شہید سبت جعفر صاحب کے سلام کے چند اشعار بسم الله بسم الله ابن بسم الله مولانا صاحب کی اجازت سے بسم الله بالباي بسم بسم الله الله بسم الله بسم الله بار دیگر نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم جو زیر کسا پروان چڑھے زینب ایسی ہستی ہے سبحان الله سبحان الله سبحان الله بے شک جو زین ابو جد بن کے رہے زینب ایسی ہستی ہے سبحان اللہ وہ جس نے بنائی اپنی جگہ ارباب کسا معصوموں میں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا واہ جی ارباب کسا معصوموں میں خود فاطمہ جس پر ناز کرے کیا کہنے زینب ایسی ہستی ہے زینب ایسی ہستی ہے کیا بات زینب ایسی ہستی ہے شبیر سے باقی دین نبی شبیر سے باقی پیغمبر بے شک بے شک بے شک
شبیر سے باقی پیغمبر، شبیر رہے زندہ جسے کیا بات ہے، کیا بات ہے. زینب ایسی ہستی ہے، ڈھارس ہے امام دوران کو، زینب سا نگہباں ساتھ میں ہے. کیا بات ہے. زینب سا نگہباں ساتھ میں ہے. عباس کبھی شبیر بنے، زینب ایسی ہستی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے آپ بھائی. مختار ہے وہ مجبور نہیں، چاہے تو بدل دے پل بھر میں، چاہے تو بدل دے پل بھر میں. حالات جو سبت جعفر کے زینب ایسی ہستی ہے. بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. کیا بات ہے عابد بھائی، ماشاء اللہ. جزاک اللہ. بہت کیا بات. اعلیٰ کلام، بہت ماشاء اللہ. انداز میں ہمیشہ کی طرح بہت پرسوز، سلامت رہیں. ماشاء اللہ، بہت اعلیٰ. اب اس کے بعد آخر میں اسلام کے لیے گزارش کروں گا ہم سب کے جانے پہچانے جناب ڈاکٹر عباس زیدی صاحب. آئیے اسلام کا نذرانہ پیش کریں جناب عباس زیدی صاحب. ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ دلشاد بھائی. بر محمد وآل محمد صلوات. قبلہ مولانا صاحب کی اجازت سے اور تمام بزرگان کی اجازت سے میرا دل چاہ رہا ہے کہ 4 مصرے حضرت حر کی شان میں پیش کر دوں، تو اس سے ابتدا کر دیتا ہوں. بسم اللہ. ایک دفعہ اور درود بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور عمران نقوی کے تمام اہل خانہ جو مرحومین ہیں، بزرگان ہیں، ان کی بہن ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. بی بی فاطمہ آمین. جب حر کا گناہ شاہ
بخشا سبحان اللہ سبحان جب حر کا گناہ شاہ امم نے بخشا یہ بہت خوبصورت مصرع ہے کہ قطرے کو شرف بحر کرم بخشا قطرے کو شرف بحر کرم بخشا اور گردوں سے ندائی کے اے پیار حسین گردوں سے ندائی کے اے پیار حسین بخشا جسے تو نے اسے ہم نے بخشا گردوں سے ندائی کے اے پیار حسین بخشا جسے تو نے اسے ہم نے بخشا جب حر کا گناہ ماشاءاللہ 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 بڑی نواز ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑی نواز تمام شعراء کی سے درخواست ہے کہ یہ جو سلام میں نے اس وقت منتخب کیا ہے اس کی زمین پہ ذرا توجہ دیجیے گا. جی بسم اللہ. کلام کے انتخاب کی داد چاہوں گا بس اور کچھ نہیں. کہ خیام میں اہل حرم سے نکل رہا ہے دھواں. قیام اہل
حرم سے نکل رہا ہے دھواں، ستم کی آگ میں کیا کیا نگل رہا ہے کیا بات ہے دھواں، صحیح صاحب. خیام اہل لہو میں گردش آتش غم حسین کی ہے، لہو میں گردش آتش غم حسین کی ہے، ہر ایک دیدے تر میں مچل رہا ہے دھواں، ہر ایک دیدے آیا ہے قریب بلا سے درے بطول کی آگ، آیا ہے قریب بلا سے درے بطول کی آگ، اسی لیے تو زمانے کو کھل رہا ہے دھواں، اسی لیے تو زمانے کو کھل رہا ہے دھواں، خیام اہل اس سکتی شام میں غریباں میں آ کے دیکھ ذرا سکتی شام میں غریباں میں آ کے دیکھ ذرا ضیاء فکر امامت میں ڈھل رہا ہے دھواں، ضیاء فکر امامت میں ڈھل رہا ہے دھواں، امام وقت کا بستر جلا کے بچ نہ سکا، بھڑکتی آگ میں اس پل سے جل رہا ہے دھواں،
بھڑکتی آگ میں اس پل سے جل رہا ہے دعا بھڑکتی آگ میں. ایک دو اشعار کی اور احمد ہے. بسم اللہ. کہ جلا کے بی کا دامن جو آگ دل میں لگی جلا کے بی کا دامن جو آگ دل میں لگی فضا میں پھیل کے ہاتھوں کو مل رہا ہے دعا خیام اہل اور ہوا کے دوش پہ ڈھانپے ہوئے برے ہیں نہ سری ہوا کے دوش پہ ڈھانپے ہوئے برے ہیں نہ سری ردائے اہل حرم بن کے جل رہا ہے دعا ردائے اہل حرم بن کے چل رہا ہے دعا ردائے اہل یہ مقطع پیش خدمت ہے کہ خدا ہی جانے لگی تھی وہ کیسی آگ شکیل خدا ہی جانے لگی تھی وہ کیسی آگ شکیل ہمارے دل کو ابھی تک مسل رہا دعا ہمارے دل کو ابھی تک مسل رہا ہے دعا خیام اہل جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ خدا سلامت رکھے آپ سب کو. بڑی نواز عیاں ہے کرب و بلا سے درے بطول کی آگ. بہت اعلیٰ. عیاں ہے کرب و بلا سے درے بطول کی آگ اسی لیے تو زمانے کو کھل رہا ہے. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. شکریہ. بڑی اس کے ساتھ ہی یہ ہمارا سوز و سلام کا سلسلہ اختتام کو پہنچا اور اب میں بہت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا ہمارے خطیب اہل بیت جناب قبلہ مولانا سید ریحان حیدر زیادی صاحب سے آئیے اور اپنے خطاب سے ہمیں نوازیں اور آج کی اس مجلس کو رونق بخشیں.
सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله من الرحمن الشيطان الرحيم الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو غير الله المغضوب عليهم اللهم صل على الله أحد الله الصمد وجل فرجهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ما شاء الله. سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم محمد وعلى لعنة الله على أعدائهم أجمعين بشمار من ليلنا إلى قيام يوم الدين. بشمار. أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. صلوات پڑھ دے محمد وعلى اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. کیونکہ مجلس کے بانی ہیں محترم جناب عمران نقوی صاحب اور ان کے مرحومین بالخصوص والد اور والدہ جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں، اور ان کی ہمشیرہ لبنہ نقوی اور والد مرحوم جناب ظاہر نقوی اور والدہ مرحومہ نسیم فاطمہ. لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس بہترین موقع پر ایک بار اور سورہ الحمد پڑھ کر اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان کے مرحومین کو اور ان کے خانوادے کے جو مرحومین ہیں اور آپ حضرات اپنے تمام مرحومین کو شامل کر لیجیے. بسم اللہ. بسم الله الرحمن الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله. الله الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم محمد وجل فرجهم. بسم الله الرحمن اللهم صل علی محمد. اللهم صل على پروردگار جو بھی اس مجلس کا تو نے ثواب معین و مقدر فرمایا ہے، ان مرحومین کی روح کو اصال فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما، اور جو آیات قرآنی کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے پروردگار اس کا ثواب بھی ان مرحومین کی روح کو اصال فرما. میں دیکھ رہا ہوں آن لائن اس زوم کے اوپر تقریباً 52 سے 55 خانوادے فیملیز مجلس میں جڑے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ سے بہت بڑی بات ہے کہ ان دنوں میں، اور وہ بھی شب جمعہ، آپ کو صحیح شک تقریباً نمبر اگر ایک جگہ پر دوسری اس میں سوشل میڈیا پہ بھی ہوں گے بے شک، میں اس کا منکر نہیں ہوں. 55 ہے اس وقت اس ٹائم پہ. ماشاء اللہ سے، ماشاء اللہ سے 65 ماشاء اللہ. اگر میں ایک گھر میں 2 افراد کا بھی شمار کروں تو تقریباً 100 سے زیادہ مومنین مجلس کو جماعت کروا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان دنوں میں اگر آپ امام بارگاہ میں بھی مجلسوں کا پروگرام کریں گے تو 30 40 20 آدمی سے زیادہ ان دنوں میں جو ایام ہے شاید لوگ حضور پیدا نہ کر سکیں، لیکن 100 سے زیادہ مومنین 100 مرتبہ کم سے کم سورہ فاتحہ 3 سے 4 مرتبہ پڑھی گئی ہے تو 400 مرتبہ سورہ قل اور 312 توجہ چاروں حضرات کی اتنی مرتبہ سورہ اخلاص اور آیت قرآنی اور ذکر آل محمد. یہ ایک بہت بڑی مجلس ہے اپنے آپ میں اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کرنا چاہیں. سبحان اللہ. حالانکہ ہم
सवाब को कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते। इसलिए कि सवाब उस लामहदूद शख्सियत की तरफ से है जो खुद लामहदूद है। सुभान तो अल्लाह। उसका दिया हुआ कौन शुमार कर सकता है? वो तो सिर्फ हम शुक्र अदा कर सकते हैं उस परवरदिगार का कि उसने हमें ये तौफीक बख्शी है कि इतने बड़े मजमे में इस रात में हम मरहुमीन के साले सवाब के लिए इन तमाम प्रोग्राम को कर रहे हैं और अपनी एक नूरानी बज़्म को सजाने के लिए ये बहुत बड़ा अपने आप में एक करिश्मा है। ये एक आप हजरात का खुलूस है, आप हजरात की मोहब्बतें हैं, आप हजरात का अपना एक नेक नियति का वो पैगाम है जो आप देना चाहते हैं दूसरे अफराद को भी। माशाअल्लाह। बहुत बड़ी बात है जाने गिरामी। मैं खुद ताज्जुब कर रहा हूँ कि इतने लोग माशाअल्लाह से जमा हो जाना एक अपने आप में कमाल है। माशाअल्लाह। क्योंकि वालिदैन से मुताल्लिक मजलिस है और मरहुमीन से मुताल्लिक है। कायनात में अल्लाह ने अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद में वालिदैन से बढ़कर के कोई और नेमत हमें अता ही नहीं फरमाई। नहीं, वाकई यानी सबसे बड़ी नेमत का नाम है माँ और बाप। माँ और इनसे बाप। बड़ी नेमत कायनात के अंदर आपको और कोई नहीं मिलेगी आले मोहम्मद के घराने के बाद। ये वाकई बहुत बड़ी नेमत है जाने गिरा। बेशक। इसकी जो रवायात है और आयात कुरानिया, 3 आयात कुरानिया तो कुरान मजीद में ऐसी हैं जिन्होंने सरीही तौर पर बयान फरमाया कि अपने माँ बाप के साथ में नेकी करो, चाहे तुम्हारे माँ बाप किसी भी मजहब व मिल्लत से ताल्लुक रखते हो। ये रवायत में नाया करीमा की तफसीर बयान की है। उनके यहाँ शर्त ही नहीं है कि मुसलमान हो, रवायात में शर्त ही नहीं है कि माँ बाप मोमिन हो तो कार खैर करो, नहीं। वलो काना काफिरैन के लफ्ज आए, वलो काना फासिकैन के लफ्ज आए। माँ और बाप तुम्हारे अगर काफिर भी हैं फिर भी उनका एहतराम करो, फिर भी उनके लिए कार खैर करो। कितना बड़ा जुमला है। काफिरों के लिए बद्दुआ के लिए तो है, या काफिरों के लिए हिदायत के लिए दुआ है, लेकिन माँ बाप का वो मर्तबा है ज़ाने गिरामी कि अल्लाह के रसूल ने और अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने माँ बाप के मर्तबे में ये रवायात जो बयान फरमाई है कि माँ और बाप का ख्याल रखो, उनके साथ में नेकी करो, ये अपनी जगह पर बहुत बड़ा एक पैगाम है। जहाँ इतनी नेकियां हैं वहाँ एक नेकी है माँ बाप के लिए बरज़ख के लिए दुआ करो कि बरज़ख में माँ बाप पर खुदावंद आलम अपनी खास रहमतें नाजिल फरमाए। मैंने पिछले हफ्ते चूंकि पिछले हफ्ते लास्ट वीक तो जश्न हुआ था, उससे पहले मैंने आप हजरात की खिदमत में बरज़ख से मुताल्लिक गुफ्तगू की थी और वो बात रह गई थी। बरज़ख से माँ बाप की रूहें बरज़ख में जमा है और माँ बाप की रूहें या मोमिनीन की रूहें बरज़ख में उसी तरीके से आराम कर रही हैं जिस तरीके से इस दुनिया में तो बहुत सी परेशानियां थी। अब बरज़ख में परेशानियां नहीं है मोमिनीन की रूहों के लिए, बल्कि वो आराम में है। अब सवाल ये पैदा होता है सूरह मोमिनून और सूरह मोमिनून की 99वीं आयत है और 100वीं आयत, यानी 99 एंड 100 आयत नंबर। इसमें खुदावंद आलम ने सरीही तौर पर एक पैगाम दिया, और वो पैगाम क्या दिया? खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, यहाँ तक कि मौत उनमें से किसी को जब आ घेरती है, यानी मौत के दामन में चंगुल में जब इंसान फंस जाता है तो वो कहता मेरे परवरदिगार मुझे वापस पलटा दे। क्यों वापस पलटा दे? जब मौत आने लगती है ना उसको और वो अपने सामने का मंजर देख लेता, अल्लाह उसकी आंखों के पर्दे हटा देता, अब तेरा ये मंजर होने वाला है। तो ये क्या कहता है पालने वाले? अब ये कुरान कह रहा है कि काला, उस बंदे ने कहा जिसे मौत आ रही, रब्बिरजिऊन, है पालने वाले मुझे वापस पलटा दे। क्यों वापस पलटा दे? लअल्ली आमलो सालिहन फीमा तरक्तो। अब ये फीमा तरक्तो पे बात हुई खत्म। हालांकि यहाँ ना तोए है, ना दायरा है, ना जीम है, ना ला है, कोई नहीं दिया, लेकिन ये कुरान का एक हुनर है पढ़ने का। कुरान ने क्या कहा? लअल्ली आमलो सालिहन, वो बंदा जिसे मौत आ रही है कह रहा अरे परवरदिगार ताकि मैं अमल साले कर सकूं फीमा तरक्तो, जो मैंने छोड़ दिए हैं। तो अल्लाह ने एक छोटा सा जुमला कहा, कल्ला। कल्ला ये जवाब है फीमा तरक्तो का।
یہ جواب ہے لعلی عمل صالح کا، یہ جواب ہے رب ارجعون کا. رب ارجعون ایک، لعلی عمل صالحا دو، فیما ترکتو تین مطالبے اللہ سے مرنے والے نے کیے مرتے وقت. پہلا مطالبہ پالنے والے پلٹا دے، دوسرا مطالبہ پروردگار تاکہ عمل صالح کر سکوں، تیسرا مطالبہ جو میں نے چھوڑ دیا تھا پروردگار اسے میں اب پورا کر لوں گا، ایک موقع دے دے. اللہ نے ان تین کے جواب تین ہی لفظ میں دیے، حرف میں دیے. کلا، کاف لام الف، لام کی تو ایک تکرار ہے. کلا، تو جو تین مطالبے کر رہا ہے ہرگز اب ایسا نہیں ہوگا، چونکہ ہم نے نہ کسی مومن کو آج تک پلٹایا ہے نہ ہم نے کسی غیر مومن کو پلٹایا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات سے. جب اس نے مطالبات اپنے رکھے مرتے وقت اللہ نے کہا کلا، ہرگز نہیں. آج سے پہلے ہم نے کسی کو پلٹایا نہیں، ہرگز نہیں. اب سنیں کلا کی تفسیر بھی اللہ نے کی ہے. انہا کلمتن ہوا قائلہا، ارے یہ تو ایک بات کہہ رہا ہے جو اس کے منہ سے نکل رہی ہے، یہ بات کہہ رہا ہے جو اس کے منہ سے نکل رہی ہے. یہ جب جائے گا واپس تو اسی طریقے سے پھر ہو جائے گا جیسے پہلے تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ویسے ہی ہو جائے گا. یہ تو قائلہا کہنے والا ہے، اس لفظ کا خالی کہ پلٹا دے میں عمل کر لوں، میں نے جو ترکہ چھوڑا اس پہ عمل کر لوں گا. یہ تو کہنے کی باتیں کر رہا، ایسا نہیں ہے میں اسے واپس نہیں پلٹاؤں گا. اب اتنی بات کہنے کے بعد اب تحذیر آئی، ڈراؤنی بات، ایک ہوشدار، ایک جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک پیغام دے رہا ذات پروردگار. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اب اس کے پیچھے اس دن تک کے لیے برزخ حائل ہے جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. دیکھیں مورد بحث آ گیا. میں سب انکار کرنے کے بعد اللہ نے اعلان فرما دیا وَمِن وَرَائِهِمْ، اور ان کے پیچھے یعنی مرنے والوں کے پیچھے اس دن کے تک کے لیے برزخ حائل ہو جائے گی جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. یعنی اب انہیں برزخ میں رہنا ہے. یہ برزخ کیا ہے؟ برزخ کے لیے میں نے اس روز بھی بیان کیا تھا، آج ایک دو روایت اور پیش کر دوں. مرنے سے لے کے یعنی دنیا اور آخرت جس دن سب کو اٹھایا جائے گا، ان دونوں کے درمیان کے فاصلے کا نام ہے برزخ. یعنی مرنے کے بعد جو زندگی ہے اور قیامت کے آنے سے پہلے جو زندگی ہے جس دن اٹھایا جائے گا، ان کے بیچ کا جو مرحلہ ہے، یہ جو پورا پیریڈ ہے، یعنی میں سادے الفاظ میں کہہ دوں، آج کل جو مرحومین کے لیے جو مرحومین کا زمانہ گزر رہا ہے، جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، یہ عالم برزخ میں ہے. جو دنیا سے جا چکے یہ عالم برزخ میں. ابھی ان کے نتیجے میں کیا ہے یہ تفصیل طلب موضوع ہے، میں اس کو اشارہ ضرور کروں گا. اس وقت عالم برزخ میں، اس عالم برزخ میں کیا کر رہے ہیں اور یہ مرنے والے کی جو تمنا ہے یہ کیا ہے، ان دو چیزوں کا میں جواب آپ کی خدمت میں دے دیتا ہوں. ایک درود کا سہارا دیں محمد والے امام علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ تمنا کر رہا ہے مرنے والا کہ مجھے پلٹا دے فیما ترکتو، جو میں نے چھوڑا ہے، ترکا سے میں نے جو چھوڑا ہے تاکہ میں اس پہ عمل کر سکوں. تو اس کے بارے میں روایت کیا ہے؟ روایت نے قرآن کی تفسیر کیا کی؟ چونکہ روایت ہی قرآن کی تفسیر کرے گی جب بات سمجھ میں آئے گی. جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا مولا یہ فیما ترکتو کا معنی کیا ہے، فیما ترکتو سے کیا مراد ہے جو یہ کہہ رہا میں نے جو چھوڑا ہے؟ اب امام ارشاد فرماتے من منع قیراتن من الزکات فلیس بمؤمن ولا مسلم وهو قوله تعالی رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو. امام ارشاد فرماتے ہیں، امام نے ارشاد فرمایا جو شخص زکوٰۃ کا ایک قیرات نہ دے،
लफ्ज अल्लाह किरात आया, तवज्जो चाह रहा हूं, जो शख्स ज़कात का एक किरात ना दे, किरात का वजन कितना है? किरात का वजन है जौ के 4 दानों के बराबर। अल्लाह जौ के जो 4 दाने, जौ के 4 दाने कितने से होंगे? जो जौ के 4 दाने, उनके बराबर है किरात का वजन। इमाम इरशाद फरमाते, जो शख्स ज़कात का एक किरात न दे, जौ के 4 दाने न दे, ना तो वो मोमिन है और ना वो मुसलमान है। अल्लाह अल्लाह ये इमाम का जुमला पूरी जिम्मेदारी के साथ में आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ। यानी ज़कात अगर हमारे ऊपर है, तो अगर हमने वो अदा नहीं की, ना वो मोमिन है और ना मुसलमान है। और अल्लाह का ये फरमान उसी के बारे में है, रब्बिरजिऊन लअल्ली आमलु सालन फीमा तरक्तो, पालने वाले पलटा दे, इसलिए कि जो मैंने छोड़ा था उसे अदा कर दूं। अल्लाह ने कहा हरगिज़ अब ऐसा नहीं होगा, जो करना था तुझे कर चुका, अब बस तुझे मौका नहीं मिलेगा कि तुझे वापस पलटा दिया जाए, तुझे अल्लाह वापस भेज दिया जाए, इसलिए कि तू छोड़ चुका है उस दुनिया को। लिहाजा इमाम की हदीस की रोशनी में इस बात का पता ये चला, आलमे बरज़ख में जौ के 4 दानों का भी हिसाब होने वाला है अगर हमने ज़कात नहीं दी है। सलवात पढ़े अल्लाह। दूसरा मरहला, ये जो कवामिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, उनके फिर जी उठने तक उनके पीछे बरज़ख है, यानी उनको उठाया जाएगा। भाई कुरान मजीद कह रहा है अब उन्हें उठाया जाएगा। अच्छा, उठाया कब जाएगा? जब कयामत होगी। उठाया कब जाएगा? जब इसराइल एक मरतबा सूर फूंक देंगे, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, उसके बाद गिरोह गिरोह को उठाया जाएगा। लेकिन एक चीज आपकी खिदमत में पेश कर दूं, और बड़ी दिलचस्प चीज है जो आप हजरात के मौजू के और कैफ के मुताबिक भी है, वो ये, सब लोगों को हिसाब किताब करने के लिए कयामत के दिन उठाया जाएगा, सिवाय शियाने हैदर करार के। अल्लाह एक जुमला सुनिए, बहुत कीमती जुमला आज की मजलिस का आपकी खिदमत पेश करना। सब लोगों को कयामत में उठाया जाएगा हिसाब किताबों, सिवाय शियाने हैदर करार के, और उनमें भी उन लोगों के जो आलमे गैबत में अपने इमाम ज़माना की मोहब्बत और मवद्दत में मर चुके हैं, अल्लाह जो इमाम के ज़हूर का इंतजार कर कर के मर चुके हैं, इमाम की मोहब्बत में दुनिया से गए हैं, इमाम की मवद्दत में दुनिया से गए हैं, उनकी ख्वाहिश ये थी कि दीदार इमाम हो जाए। उन्हें क़यामत के दिन नहीं उठाया जाएगा, उन्हें ज़हूर इमाम के दिन उठाया जाएगा। हाय हाय हाय, उन्हें ज़हूर इमाम के दिन उठाया जाएगा, उन्हें ज़हूर इमाम के दिन उठाया जाएगा। इसका मकसद ये है कि तमाम तशय्युए आलम, तमाम शियाने हैदर करार, तमाम इमाम के चाहने वाले कयामत के मुंतजिर नहीं है, वो मुंतजिर ज़हूर इमाम के हैं। इधर इमाम का ज़हूर काबे से होगा, उधर कब्र से मुर्दे उठेंगे, आवाज देंगे लब्बैक या इमाम, लब्बैक या इमाम, लब्बैक या इमाम। हम कयामत के मुंतजिर नहीं है, हम मुंतजिर अपने इमाम ज़माना के थे, इमाम ज़माना के हैं, इमाम ज़माना के रहेंगे। अब आपने फर्क पहचाना अपने अंदर और गैरों के अंदर। गैरों को कयामत के दिन उठाया जाएगा, हाय हाय हाय, और हमें इमाम के ज़हूर के दिन उठाया जाएगा इंशाअल्लाह, जब ज़हूर इमाम होगा। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे कब्रों से, और दुआएं अहद जो अक्सर सुबह आप पढ़ेंगे, और हमारे यहाँ आज सुबह में हुई जो जुमे की सुबह को है, उसमें क्या कहा जाता? उसमें यही बात तो कही जाती है, परवरदिगार आलम, अब मैं अरबी नहीं पढ़ रहा ताकि कम वक्त में बात ज्यादा पहुंचाऊं, कि परवरदिगार मेरे दरमियान और इमाम के आने के दरमियान अगर मौत हायल हो जाए तो मुझे मेरी कब्र से उठाना, इस हालत में कि मैं कफन पहने हुए हूँ, शमशीर को हाथ में लिए हुए हूँ, नेजा उठाए हुए हूँ, चाहे मैं किसी वादी में दफन हूँ
کسی قبرستان میں دفن ہوں، کسی صحرا میں دفن ہوں، کسی شہر میں دفن ہوں، لیکن مجھے قبر سے نکال دینا. معتذرن کفنی شاہرن سیفی مجردن قناتی، 3 واہ لفظ آئے ہیں. میں واہ کفن پہنے میں ہوں، میں شمشیر اٹھائے ہوئے ہوں. ہائے اللہ ہائے ہائے، آپ اللہ اکبر. میں نیزے کو اٹھائے ہوئے ہوں، یعنی تینوں ہتھیار میرے پاس ہوں گے. پہلا ہتھیار کفن میلا نہ ہوگا اے امام تیری محبت میں. ہاں 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 شیر کفن میلا نہ ہوگا واہ واہ امام واہ تیری واہ. محبت میں. تلوار اٹھائے ہوں گا تو ذوالفقار حیدری لائے گا، ہم اس کی جیسی تلوار تیری محبت میں لائیں گے. اور ہم نیزہ لائیں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ جو 2 لکڑیاں قبر میں ہمارے ساتھ جو اللہ رکھی جاتی ہے جسے جریدتین کہتے ہیں، واہ واہ شاید یہ وجہ رہی ہو کہ کہ ایک ہمارے لیے تلوار بن جائے اور ایک ایک ہمارے لیے نیزہ بن جائے. ہاں سبحان اللہ ہاں سبحان اللہ ہو واقعی سکتا ہے واہ اسلام کا واہ. فلسفہ. ایک درود پڑھتے ہیں محمد لا علیہ. اللهم صل على اللهم محمد صل على وآل محمد محمد. سبحان اللہ مولانا صاحب، جزاک اللہ. ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ حضرت. سبحان تو ہو اللہ. سکتا ہے اسلام کا فلسفہ ہو اذان گرامی. اس لیے مستحب ہے مرحوم جب دفن ہو، بالخصوص آپ کے ملکوں میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی، لہذا جن کے بڑے بڑے مکان ہیں، جن کے بڑے بڑے بنگلے ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ بیری کا درخت اگائیں اپنے گھروں میں، اللہ تاکہ وہ بیری کے درخت کی 2 شاخیں ہمارے ساتھ جائیں جنہیں جریدتین کہتے ہیں، ان کا اہتمام کریں. واہ اگر نہ مل سکے تو زیتون کے بڑے درخت ہوں گے، کم سے جی کم ان کی 2 شاخیں مرحوم کی قبر میں ضرور رکھائیں. اس کا اللہ فلسفہ یہ ہے جو روایت میں آیا تھا کہ جب عالم قبر میں اتارا جاتا اور جگایا جائے گا تو ایک مومن ان 2 شاخوں کے ذریعے سے سہارا لے کر کے اٹھے گا اپنے بے امام شک. کی محبت میں. واہ اور ہو واہ سکتا ہے یہ دونوں شاخیں، یہ دونوں جریدتین یعنی دونوں لکڑیاں کوئی تلوار بن جائے، کوئی نیزہ بن جائے. امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف کے ظہور کے وقت اور ہم آواز دیں اپنی قبر سے اٹھ کر کے، سینے کو شگاف کریں قبر کے اور کہیں گے لبیک یا امام، امام لبیک یا امام، سبحان اللہ لبیک یا سبحان امام، سبحان اللہ. لبیک یا امام، لبیک یا امام. ایک واہ درود پڑھتے ہیں محمد علیہ محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبلہ. اور میں اس میں جزاکم اللہ، مولا آپ حضرات کو سلامت رکھے. میں اس میں ایک روایت اور پیش کر دوں، اگر میرے پاس میں وقت رہا تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں پیش کروں گا. اب سنیں ایک روایت عالم برزخ کی. مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایک روایت جناب اسبغ بن نباتہ ایک روایت بیان فرماتے. جناب اسبغ بن نباتہ کی وہ شخصیت ہے، اگر 2-4 لمحے دیر ہو جائے تو میں معذرت چاہوں گا، ذرا سا بحث طولانی نہ ہو جائے. میں طولانی پڑھنے کا ویسے بھی عادی نہیں ہوں، لیکن ایک موضوع سے ریلیٹڈ ایک روایت ذہن میں ہے، اسے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. اسبغ بن نباتہ واحد وہ راوی ہے جس نے سب سے آخری روایت امیر المومنین سے سنی ہے. یہ وہ راوی، سب چلے گئے تھے، اسبغ بیٹھے رہے تھے، اسبغ نہیں گئے تھے. اسبغ کو جب مولا نے بلایا کیوں نہیں گئے، کہا مولا آخری کوئی روایت بیان فرما دیے، وہ ایک بار میں آپ کے یہاں پڑھ چکا ہوں، اب اس روایت کو نہیں پڑھنا. اسبغ بن نباتہ سے ایک روایت ہے. اچھا، اس کے بعد امام کا وصیت نامہ تھا جو اپنی اولاد سے تھا، امام حسن سے، امام حسین سے بالخصوص. اسپیشلی امام نے دونوں بیٹوں کو مخاطب کر کے کہا تھا چونکہ یہ دونوں امام ہونے والے. اسبغ روایت بیان فرماتے کہ ایک روز حضرت علی شہر کوفہ سے باہر نکلے اور نجف کے مقام کے قریب پہنچے، چونکہ کوفہ میں نجف میں 6-7 کلومیٹر کا فاصلہ. نجف کے قریب پہنچے اور آپ قریب جب آئے، نجف کے مقام کے قریب جب آئے تو وہاں آپ زمین کے اوپر لیٹ گئے. مولا علی اسی زمین پر نجف والی لیٹ گئے. تو قمبر نے پوچھا، حضرت قمبر ساتھ میں تھے، یا امیر المومنین کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ آپ جو زمین میں لیٹ گئے ہیں میں آپ کے نیچے اپنی عبا بچھا دوں؟ کیا قسمت رہی ہوگی قمبر کی امیر المومنین کے سامنے اپنی عبا، یہ جو عبا ہے، کہ مولا میں آپ کے نیچے بچھا دوں. تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ ایسی جگہ ہے جس میں مومنین کی مٹی موجود ہے. جملہ نے غور فرمایا آپ نے حضرات گرامی، یہ وہ جگہ جہاں میں لیٹا ہوں جہاں مومنین کی مٹی موجود ہے، یعنی مومنین کی قبریں ہیں.
علی کو مومنین کی قبر کی مٹی اتنی پسند ہے واہ واہ کہ واہ علی اس مٹی پر لیٹ رہے ہیں. سبحان جب اللہ. مومنین کی قبر کی مٹی اتنی پسند ہے علی کو کہ علی جیسی شخصیت اس مٹی پر لیٹ رہے ہیں، تو جو امیر المومنین کی قبر کی مٹی ہوگی واہ واہ اللہ واہ. کو کتنی تمام. پسند ہوگی. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. اللہ. واہ 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 واہ. توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ کہا نہیں مجھے ایسے ہی لیٹنے دو. اللہ. تو میں نے عرض کیا یا امیر المومنین، پیغمبر کہتے ہیں مولا یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ مومنین کی مٹی یہاں ہے، لیکن کیا ان کے لیے باعث زحمت نہ ہے کہ زمانے کا امام مٹی پہ لیٹا ہوا ہے. اب سنے آخری جملہ عزیزو جو مولا امیر المومنین کا، اور مجلس ختم کرنے جا رہا ہوں. امام نے ارشاد فرمایا کس سے؟ اسبق بن نباتا سے. یبن نباتا، اے نباتا کے بیٹے، لو کو شفا لکم لرائتم ارواح المؤمنین فی ھذا الظہر حلقا. اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے سے، میں برزخ پڑھنے جا رہا ہوں، میں برزخ پڑھ رہا ہوں ذالک رائے آپ کے سامنے، ماشاء اللہ ماشاء اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں تو تم یہ دیکھو گے کہ مومنین کی روحیں حلقہ بنائے ہوئے بیٹھی ہیں. امیر المومنین بتانا چاہتے ہیں کہ مومنین کی روحیں عالم برزخ میں حلقہ بنائے بیٹھی ہیں، چاروں طرف سے بیٹھی ہیں. کر کیا رہی؟ یتزاورون و یتحدثون، ایک دوسرے کی زیارت کر رہی ہے، اللہ. ایک دوسرے سے کلام کر رہی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہم صلی مومنین کی علی روحیں محمد ایک وآل دوسرے سے محمد. گفتگو کر رہی ہے. اگر تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا جائے، کون کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین کہہ رہے ہیں. بس یہی پہچان لیجئے فرق. مومنین وہ ہیں جن کی آنکھوں پہ پردہ ہے، وہ عالم ارواح کو عالم برزخ میں نہیں دیکھ رہے ہیں، اور امیر المومنین وہ ہیں جو قبر کے اندر کے حالات بھی دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. درود بر واہ. محمد وآل محمد. اللہم صل علی یا تزاورون، ماشاء اللہ زیارت کر رہے ہیں، جزاکم اللہ. وہ یتحدثون، گفتگو کر رہے ہیں. ان فی ھذا الدہر روح کل مومن، یہاں اس مقام پر جہاں میں لیٹا ہوں یہاں ہر مومن کی روح ہے. وہ مقام تھا وادی السلام کا، اس لیے کہ تمام مومنین کی روحیں وادی السلام میں جمع ہو جاتی ہیں. امام نے خود ارشاد فرمایا ان فی ھذا الدہر روح کل مومن، ہر مومن کی روح یہاں جمع ہے. یہ وادی السلام کا مرکز ہے. وہ بے وادی برہوت نسمت کل کافر، اور وہ وادی برہوت جو یمن کی سرزمین پر ہے، یمن میں، وہاں ہر غیر مومن یعنی کافر کی روح جمع ہے. بس ایک جملہ پڑھ کے میں جس کو ختم کرنا چاہتا ہوں سانے گرامی، مومنین کی روحیں وادی السلام میں جمع ہوں گی علی کے پہلو میں. سبحان اللہ. اور غیر مومنین کی روحیں جمع ہوں گی یمن میں وادی برہوت میں، وادی برہوت میں. تو عزیزو اب جب مومنین کی روحیں وادی السلام میں ہوں گی اور غیر مومنین کی روحیں وادی برہوت میں ہوں گی، وہ خدا، ایک جملہ دینے جا رہا ہوں آخری جملہ مجلس کا، وہ خدا وہ خدا جو مومن اور غیر مومن کی روح عالم برزخ میں ایک جگہ جمع نہ کر رہا ہو، ایک جگہ جمع نہ کر رہا ہو، غیر مومنین کو وادی برہوت میں بھیج رہا ہو، مومنین کو وادی السلام میں بھیج رہا ہو، تو وہ خدا رسول اللہ کے ساتھ دفن ہونے والوں کو کیسے وہاں رکھ سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد. محمد وآل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ خدا امام علیہ السلام کا جذبہ، اور یہ وہ مقام ہے وادی برزخ کا. میں کروں گا گفتگو اس سے آگے کی انشاءاللہ کہ وادی برزخ کی منازل کیسے طے ہونی ہے اور وادی برزخ اصل میں ہے کیا، جتنا مجھے وقت ملا گا. لیکن امام معصوم کی ایک حدیث، اور وہ حدیث کیا ہے؟ ہماری شفاعت بے شک تمہیں حاصل ہوگی
لیکن تم برزخ کا اور قبر کا اہتمام کر کے آنا. اللہ 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 اکبر. امام کہتے ہیں برزخ کا اہتمام. جو 4 جو کے دانوں کا حساب کرے گا، کیا وہ حساب نہیں کرے گا تم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی یا نہ دی؟ ماشاء اللہ تم نے بچوں کا حکام سکھایا یا نہ سکھایا؟ تم نے بچوں کو دین دیا نہ دیا؟ تم نے اپنی بہنوں سے پردہ کرایا یا نہ کرایا؟ تم نے اللہ کے احکام پر عمل کیا ہے نہ؟ کیا حساب نہیں کرے گا؟ بالکل حساب کرے گا، بالکل حساب کرے گا. یہی امتیاز ہے ہم میں اور غیروں میں. امام حسین کا ایک ہی تو جملہ تھا، تم مجھے قتل کیوں کر رہے ہو؟ تو کیا آواز آئی تھی سامنے سے؟ بغض لابی کا، تمہارے باپ سے ہمیں بغض ہے اس لیے تمہیں قتل کر رہے ہیں. اور صرف قتل ہی نہیں کیا، ابھی عباس بھائی سے آپ سلام میں سن رہے تھے، ایسا شام غریبہ کا منظر آیا، خیموں میں آگ لگا دی گئی، سامان لوٹ لیا گیا، چادریں چھین لی گئی. حد تو یہ ہو گئی کہ جب مختار کا زمانہ آیا تھا اور مختار نے ایک مرتبہ شمر ملعون سے پوچھا تھا، بتا تو نے کربلا میں کیا کیا؟ تو شمر ملعون نے کیا کہا تھا؟ مختار مجھ سے یہ مت پوچھ کہ میں نے کربلا میں کیا کیا، 3 کام تو میں نے ایسے کیے کہ جو تو برداشت نہ کر سکے گا. اس میں ایک کام ملعون کا یہ تھا، اس نے یہ دیکھا حسین کی بیٹی گوشوارے پہنے ہوئے کھڑی ہے، کہا بچی لا گوشوارے مجھے دے دے. گوشوارے جب نہ دیے تو ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے شمر ملعون یہ گوشوارے نہ لے، یہ میرے بابا نے مجھے عید کے دن تحفے میں دیے تھے. اتنا کہنا تھا، شمر ملعون آگے بڑھتا گیا، سکینہ نے اپنے ہاتھ ننھے ہاتھ اپنے کانوں پر رکھے، گوشواروں پر رکھے. ایک مرتبہ اس ملعون نے ایسا تماچا رسید کیا، یہ پہلا تماچا تھا جو میری بیوی سکینہ کے لگا تھا. تماچا لگتے ایک مرتبہ مقتل کا رخ کر کے آواز دیا، چچا پاک تیری سکینہ کے پہلا تماچا ہے. ایک جملے میں مسائب ختم کرنے جا رہا ہوں. ذاکرین پڑھتے ہیں، وائزین سے میں نے سنا ہے عزادارو جب سکینہ کے تماچا لگا تو عزادارو شمر ملعون کا ہاتھ بڑا تھا، سکینہ کا چہرہ چھوٹا تھا. میری سکینہ، میری شہزادی، لعنت اللہ. میری سکینہ. اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم. اللہ آپ کی عطا قبول فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ مولانا. جزاک اللہ مولانا. ڈاکٹر قمر آبدی صاحب سے گزارش ہے جزاک اللہ. ڈاکٹر ماشاء اللہ بہت بہترین مجلس رہی ہے، مقبول مجلس. متوجہ زیارات اپنی جانب سے والدین جملہ مومنین و مومنات کی جانب سے، خصوصاً اس بانی مجلس کے محترم عمران نقوی صاحب کے والدین اور ان کی ہمشیرہ کی جانب سے، کہ مرحومین کے جانب سے، تمام شرکاء کے مرحومین کی جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں، اور ان کا جن کے کوئی پڑھنے والا باقی نہیں رہا. مجھے یاد ہے مرحوم و مغفور جنت مکانی زائر نقوی صاحب کس شوق سے، کس ولولے سے وہ ہمیشہ اس فاؤنڈیشن کے لیے وہ آتے تھے اور پڑھتے تھے، اور آخر کا مجھے یاد ہے کہ وہ بستر پہ لیٹے ہوئے بھی دیکھ رہے تھے. بالکل یہ ان کا جذبہ تھا اس سے، اور میں مشکور ہوں کہ ان کے فرزند ارجمن عمران نقوی صاحب وہ وہی جذبے کے ساتھ برابر شریک ہو رہے ہیں. خدا ان کو سلامت رکھے اور عمر عطا فرمائے. معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اور ان کے والدین اور ان کی ہمشیرہ کے مزید درجات عالی ہوں. دیر تو ہو گئی ہے مگر جی چاہتا ہے کہ میں زیارت وارثہ کا بھی ثواب مرحومین کو ارسال کروں. بسم اللہ. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ،
अस्सलामु अलैका या वारिसा इब्राहीम खलीलल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा मूसा कलीमुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा ईसा रूहिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा मुहम्मदिन हबीबिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा अमीरुल मोमिनीन अली वलील्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न मुहम्मदिन अल मुस्तफा, अस्सलामु अलैका या इब्न अली अल मुर्तज़ा, अस्सलामुअलैका यब्ना खतीजा यब्ना फातिमतुज़ ज़हरा, अस्सलामुअलैका यब्ना खतीजतल कुबरा, अस्सलामुअलैका या सारल्लाह वब्ना सारे वल वित्रल मौतूर, वअशहदु अन्नका क़द अक़मतस सलाह व आतैतज़ ज़का व अमरत बिल मारूफ व नहीत अनिल मुनकर व अताअतल्लाह व रसूलहु हत्ता अताकल यकीन, वलअन अल्लाहु मतन क़तलतक वलअन अल्लाहु मतन ज़लमतक वलअन अल्लाहु मतन समिअत बिज़ालिका फरज़ियत बिह, या मौलाया या अबा अब्दिल्लाह अशहदु अन्नका कुन्त नूरन फ़िल अस्लाबिल शामिक़ा वल अरहामिल मुतहहरा, लम तुनज्जिसिकल जाहिलिया बिअनजासिहा वलम तुलबिस मिन मुदलहिमाति सियाबिहा, वअशहदु अन्नका मिन दामिद्दीन वरकानिल मुमिनीन, वअशहदु अन्ना अइम्मतल बर्रियुत तक़ियुर अज़ीज़की हादियुल महदी, वअशहदु अन्ना अइम्मतु मिन वल्दिकल कलिमतित तक़वा व आलामुल हुदा व उर्वतुल वुस्ता वल हुज्जतु अला अहलिद दुनिया, वअशहदुल्लाह व मलाइकतहु व अंबियाहु व रसूलहु अन्नी बिकुम मुमिन व इय्या बिकुम मुक़िन बिशराए दीनी व ख़वातिम अमली व क़ल्बि लिक़ल्बिकुम सिल व अम्रि लिअम्रिकुम मुत्तबि, सलवातुल्लाहि अलैकुम वला अरवाहिकुम वला अज्सादिकुम वला अज्सामिकुम वला शाहिदिकुम वला गाइबिकुम वला ज़ाहिरिकुम वला बातिनिकुम, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुइनज़ ज़ुफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या साहिब असर व ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका इमाम ज़मानिना हाज़ा अजलल्लाहु तआला फ़रजक व सहलल्लाहु तआला मख़रजक व ज़हूरक, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब मिलके इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जतिल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि साअ व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा व तुमतअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले माशाल्लाह माशाल्लाह डॉक्टर साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत आला माशाल्लाह, मौला आपको खुश रखे। बहुत आला, बहुत मकबूल मजलिस आज की। इससे पहले कि मैं आज की इस मजलिस के बानी इमरान नकवी साहब को दावत अपने तौसरात के लिए दावत दूं, कुछ 2 मिनट के लिए मैं ज़ाहिर नकवी की मुनासबत से, उनकी साहब की मुनासबत से अपने कुछ यादें शेयर करना चाहूँगा। जैसे डॉक्टर कमर आबदी साहब ने कहा कि उर्दू फाउंडेशन के बाकायदा मेंबर थे जब से वो उर्दू फाउंडेशन बनी है। तो जहाँ तक मेरी से ताल्लुक़ है, मुझसे ताल्लुक़ है, तो 19 साल पहले जब मैं न्यू जर्सी में हुआ था कनेटिकट से, तो मुझे सलाम पढ़ने का मौका मिला था आस्थाना ज़हरा में। उस माशाल्लाह, मजलिस के बाद जनाब ज़ाहिर नकवी साहब मुझे मिले और मुझे गले लगाया उन्होंने, सुभान कि अल्लाह। मुझे इतनी पजीराई की जो कि हमेशा मुझे याद रही और मुझे हमेशा मिलते रहे थे अक्सर मजालिस में। और मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि ये मेरे लिए बड़े फख्र की बात थी, मेरी अच्छी खूबसूरत यादों में शामिल है कि इतने बेहतरीन जाकिर, इतने बेहतरीन पढ़ने वालों ने मुझे मेरी पजीराई की। और ये आज से बात है 2005 की। तो उस मुनासबत से हमेशा उनके लिए दुआएं हैं हर नमाज के बाद, और हमेशा अल्लाह ताला से दुआ है कि उनकी दर्जात बुलंद करे और उनके जो है उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। इलाहिया अब मैं एक आखिर में इमरान नकवी साहब से गुजारिश करूंगा, आइए और अपने ख्यालात का कुछ इजहार कीजिए, फिर हम इस मजलिस का इख्तिताम करेंगे। इमरान नकवी साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके इतने खूबसूरत अल्फाज जो आपने बयान किए और एक वाक़या उसके साथ बयान किया। हमारे वालिद साहब जो है वो सोज़ और सलाम सारी उम्र ही उन्होंने
اس میں گزاری اہل بیت کی ثنا میں ہی گزاری، بے شک اور جو احباب ان کے اراؤنڈ میں جو ان کے ہم رکاب ہوا کرتے تھے یا وہ دیکھا کرتے تھے کہ اچھی آواز اور اچھا کلام پڑھنے والے ہیں، تو وہ یقیناً جیسے بھائی ابھی کہہ رہے تھے اسی طرح ہی ان کو محبت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ جی بالکل اتفاق کی بات ہے کہ ان کے سامنے آمین ایک 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 بہت بڑی شخصیت کے سامنے جو ہے نا وہ میں کبھی پڑھ نہیں سکا، تو مجھے اس بات کا قلق ہمیشہ رہے گا کہ وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ میں چلا گیا تو یہ ساری عزاداری اور یہ جو سارا ایکٹیویٹیز جو محرم کے حوالے سے یا اہل بیت کے حوالے سے میرے ہاں میرے گھر پہ امام بارگاہ میں یا جو میں پڑھا کرتا تھا تو یہ سارا ختم ہو جائے گا۔ یہ بات کچھ تکلیف دہ لگا کرتی تھی کہ اتنے دکھ سے وہ کہا کرتے تھے اس بات کو کہ میری اولاد میں کوئی نہیں ہے جو اس سارے سلسلے کو آگے بڑھا سکے۔ الحمدللہ میں جیسا بھی جو بھی مناسب سی آواز کے ساتھ جیسے بھی میں پڑھ پاتا ہوں، لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس سلسلے کی کڑی کو آگے نسل در نسل آگے بڑھایا جائے۔ ماشاءاللہ عمران بھائی ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اس میں میری تھوڑی بہت جو ایفرٹ ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس میں اردو فاؤنڈیشن کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ آپ مہربانی کرتے ہیں اور موقع فراہم کرتے ہیں، تو میں ایک سلسلے کو آگے بڑھانے کے کی جدوجہد میں تھوڑا سا معمولی سی کامیابی کا سا احساس ہوتا ہے، جس میں آپ سب کی کنٹریبیوشن وہ بدرجہ تم موجود ہے۔ تو میں مشکور ہوں تمام احباب کا، عزاداری کے حوالے سے بھی، اہل بیت کی مدح سرائی کے حوالے سے بھی، اور اس مجلس میں آپ تمام احباب کی شرکت اور اس کے انتظام و انصرام کے حوالے سے جو آپ کی کاوشیں ہیں، میں فرداً تو ہر کسی کا شکریہ ادا کرنا شاید مشکل ہوگا، لیکن کلیکٹیولی میرے سر پہ بار احسان ہمیشہ رہے گا، اردو فاؤنڈیشن کا، ڈاکٹر صاحب کا، اور آپ تمام احباب کا، جنہوں نے میری شکل میں دوسری نسل کو اپنے اندر پنپنے کا موقع دیا۔ جزاک اللہ عمران بھائی۔ نہیں، بات یہ ہے کہ یہ جو سوز و سلام اور یہ فن، یہ جو علم و ہنر ہے، یہ آپ کو وراثت میں ملا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور آپ نے اب یہ موقع ملا اردو فاؤنڈیشن میں، اور آپ میں تو دیکھ رہا تھا جھلک بھی نظر آ رہی ہے آپ کی آواز میں بھی اور انداز میں بھی، وہی جو ظاہر، کیونکہ ہم نے تو ہمیشہ ان کو سنا ہر گھر میں، ہر جگہ پہ، آپ کے گھر، ان کے گھر بھی بہت جو دفعہ جاتے تھے، تو جھلک جو ہے آپ کی آواز میں، آپ کے انداز میں، دونوں وہ چیزیں شامل ہیں آپ میں، یہ آپ کو وراثت میں ملی ہیں ماشاءاللہ، اور وہی ماشاءاللہ سے خلوص اور محبت جی ہمارے عمران صاحب میں ہے۔ بڑی مہربانی یہ دلشاد اللہ بھائی، کی آپ نے جو کہا نا کہ وہ جو ہے کہ مطلب پنجابی کا ایک مصرع میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتھے میر علی کتھے تیری سنا، کہ کہاں میں نقوی صاحب میں مطلب جو ہے وہ ان کے کہیں قریب بھی، یعنی کسی بھی حوالے سے ان کی گزری ہوئی زندگی کے حوالے سے، اور ادروائز جو ایک بڑے سایہ دار درخت کے نیچے ہم نے ساری عمر گزاری، تو وہ ظاہر ہے سارا وہیں سے ہی ہے، اس سارے سلسلے کی کڑیاں وہیں ملتی ہیں۔ عمران بھائی کے بڑے بھائی تنویر صاحب بھی موجود ہیں، السلام علیکم۔ جی، اور یہ توفیقات بھی مولا نے عطا کی ہیں آپ کو عمران صاحب، میرا یہ عقیدہ ہے۔ نہیں جی ماشاءاللہ، ظاہر نقوی صاحب اس وقت جنت الفردوس میں یقیناً بہت خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہوں گے کہ جو میری زندگی میں جو شرماتے تھے، جو میرے ساتھ جاتے، وہ آج ماشاءاللہ اتنے پھل پھول گئے ہیں، وہ درخت جو ہیں، وہ جو پودے تھے وہ درخت بن چکے ہیں۔
دلشاد بھائی اس حوالے سے ہم دونوں جو ہے نا ہم رکاب ہیں، ہم دونوں جو ہے نا وہ آپ کو بھی انہوں نے سینے سے لگایا، اور مجھے تو ہاں مجھے تو بالکل خیر یہ موقع نہیں مل سکا جو سعادت آپ نے حاصل کی۔ جی جی جی، اب یقین جانے میں نے کچھ عرصہ غائب رہتا تھا، کچھ 1 مہینے کے بعد مجھ سے بڑا گلہ کرتے کہ بھئی آپ کہاں تھے، آپ پڑھتے نہیں ہیں، تو مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی، میں بتا نہیں سکتا کہ یار اتنے بڑے ذاکر، اتنا سینئر پڑھنے والے مجھے یہ آنر دے رہے ہیں، تو یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ نہیں آپ بہت خوبصورت پڑھتے بڑی ہیں، آپ دعائیں کی ہیں ان کے آواز لیے، اور آپ کے جو کلام کی سلیکشن ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہوتی ہے ہمیشہ۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ بڑی تو مہربانی۔ بڑی دعائیں ان کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی ہم سب آج کی اس مجلس میں شریک ہونے والے ماشاءاللہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے تعداد بتائی ہے، اتنی بڑی تعداد میں شرکت کے لیے موقع اپنے مصروف وقت سے نکال کر، یہ سب ان سے محبت سے، ان سے عقیدت، ان سے بات ہے آپ کے والد محترم سے، جس کے لیے سب کے لیے دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ہم سب کی یہ عبادت قبول کرے۔ الہی آمین۔ ڈاکٹر صاحب میں بھی کچھ الفاظ اس میں ادا کر سکتا ہوں؟ کیوں نہیں، بے شک، یقیناً۔ بڑی مہربانی دی آپ کی، آپ لوگوں نے ہمارے اسپیشلی فادر اور والدہ تو خیر ساتھ ہیں ہی، آپ نے انہیں بڑا یاد کیا، اور ہمیشہ میں مطلب ہے اس چیز کو آپ کے ڈاکٹر صاحب کے ریفرنس سے کہا کرتا تھا جب آپ لوگ وہاں کور بریج میں آیا کرتے تھے، تو بڑی یادیں ہیں آپ کی ہماری فیملی کے ساتھ بڑی وابستہ، اور بہت اچھا مطلب ہے آپ نے اس کو لے کے چلے اور آج تک چلے جا رہے ہیں۔ آپ کی اس اردو فاؤنڈیشن کے حوالے سے میں اگر اپنے والد صاحب کی بات کروں تو وہ اتنے فریبتا تھے اس مطلب ادارے سے کہ وہ ہمیشہ ہر فنکشن فیملی کا اس کو سکپ کر دیتے تھے کہ نہیں آج میرا آج تھرسڈے ہے، آج مجھے کہیں نہیں جانا، آج مجھے یہیں رہنا ہے، تم نے جانا تو جاؤ، میں نے یہاں رہنا ہے۔ تو الحمدللہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمارے والد صاحب کو تو گرویدہ کیا ہی تھا، آپ نے ہمیں ہماری پوری فیملی کو بھی جانا اپنے محبت میں شامل کر لیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا جو یہ چھوٹا بھائی عمران ہے، ایک اس نے یہ حقیقت بتائی ہے کہ ہمارے فادر اس کو کہا کرتے تھے کہ شریف آدمی تو تیری آواز اچھی ہے، تو کچھ پڑھ لیا کر، کچھ مطلب ہے اپنے جو سلسلہ جو ہے نا ہماری اپنے مجالس کا وہ چلتا رہے، لیکن یہ ہمیشہ والد صاحب کے سامنے بہت اچھا پڑھتا ہے، بہت اچھا پڑھتا، لیکن والد صاحب کے سامنے اس لیے نہیں پڑھتا تھا، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اس نے آپ کو نہیں بتائی بات، کہ یہ اس لیے ان کے سامنے پڑھتا تھا کہ اگر میری غلطی ہوئی یا مجھ میں کوئی بیچ کا فرق ہوا تو مجھے شاباش کے بجائے مجھے جو ہے نا وہ دوسری سائڈ کے اوپر باتیں سننی پڑیں گی۔ تو دیٹس وائی یہ اس نے اپنے آپ کو بہت بیہائنڈ رکھا اپنے ہمارے والد صاحب سے، لیکن ہمارے والد صاحب اس دنیا سے گئے تو سب نے بھی مل کے، اس کی اپنا بھی پوٹینشیل تھا، اس میں مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اچانک ہی نمودار ہو گیا، اس میں بھی اپنا پوٹینشیل تھا، اور اس نے اس پوٹینشیل کو یوز کیا، اور باقی فیملی نے اس کو بیک اپ کیا، اور آج مطلب آپ ماشاءاللہ آپ اس کو ہمارے فادر کے لیول کی پرسنالٹی سمجھ رہے ہیں، یہ بہت بڑی آپ لوگوں کی اور ہمارے لیے باعث تقدس ہے یہ چیز، اور آپ کے لیے تو مطلب آپ نے تو اس کو اس سٹیج کے اوپر لیا ہے کہ آپ اب اس کو ہمارے والد صاحب کو ایک جیسے ہی مطلب اس میں بولتے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی آپ کی بہت بڑی نوازش ہے، اور ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے جو آپ نے ہمیں اس تعریف اور اس سلسلے میں ہمیں عطا کی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کی توفیقات بھی ہیں، اور ہمارے ظاہر نقوی صاحب کی دعائیں بھی ہیں، اور یہ اللہ کی مرضی بھی ہے، مولا کی مشیت شامل ہے۔ ایک چیز میں ابھی یہ کہوں گا، ایک چیز میں اور بھی یہ بھی کہوں گا کہ اگر ہمارے والد صاحب ہوتے ہیں نا اور اس کے سامنے یہ پڑھتے، ہمارا یہ بھائی پڑھتا، تو شاید مطلب اس کی اپنے ادائیگی میں اور بھی کوئی نکھار آ جاتا، لیکن ماشاءاللہ ہے نکھار،
और मौला अता फरमाएंगे सब। इंशाल्लाह इंशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आपने हमारे फादर को आज तक नहीं भुलाया, आपने हर दफा और हर मौके पे उनको याद किया। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि आज हमारे फादर को गए हुए 3 साल हो गए, और 3 साल में आपने कभी ऐसा हमने मौका नहीं दिया। जहाँ पे भी गए, जिस पर्सनैलिटी के पास भी गए, पेशी मजलिस में गए, किसी फंक्शन में गए, कहीं भी हमारे वालिद साहब को कभी भी किसी ने नहीं भुलाया। हमेशा वो उन्हें बहुत याद करते हैं। उन्होंने कहा क्या बात है जी, जाहिद भाई की जाहिद भाई होती थी। और हम अपने हम में तो खैर कुछ भी नहीं, लेकिन हम इसी आवाज को, इसी तारीफ को अपने ऊपर बड़ा मतलब है फख्र करते हैं कि यार हम ऐसे बाप के औलाद हैं जिसको लोग आज तक भी नहीं भूले। नहीं, हम भी फख्र करते हैं आप लोगों पर सब पर, खासतौर से साहब के जाने के बाद हमें आप लोगों पे बड़ा फख्र है कि जाहिद नकवी साहब अपनी ऐसी औलाद छोड़ के गए हैं कि जो उनके लिए बाइस सवाब जारिया लगातार है। आला ईमान पे हैं, सब बच्चे सिरात मुस्तकीम पे हैं, और जो उनको शौक था तो सलाम का, तो हमारे इमरान साहब भी उस कमी को लगातार उसी चीज को और आगे ले जा रहे हैं इंशाल्लाह। ये तो आप सबकी मोहब्बत है जो आपने हम पे निशावर किया। इसमें कोई शक नहीं है। जो मैंने मतलब पे बात की है कि भी हम तो, हमारी तो खैर हैसियत ही कोई नहीं, लेकिन हमारे वालिद साहब की जो रेफरेंस है हमें याद किया जाता है। हमें तो वही नहीं भूलती बात। बेशक, यकीनन। अल्लाह आप सबको सलामत रखे जी। अमीन। मुझे बस एक वाकया याद आता है, जब जाहिर साहब के घर पर हम थे पहुंचते तो मरहूम की वो खुलूस मोहब्बत मतलब नायाब है। उनके साहबजादे जो होते थे वो दिखाई दिए उनको, तो वो ये नहीं कि कुछ कहें, नहीं वो डांटना शुरू कर, अरे तुम कहाँ थे, अरे मैं दिल में डरता था। मैंने कहा अल्लाह पर, ये डांट रहे और ये लोग कहीं मुझसे नाराज ना हो। अल्लाह, ये कौन शख्सियत है कि हमारे बाप डांट साहब के लिए जल्दी लाओ, चाहे लाओ, मैंने हुजूर में ले लूंगा, नहीं ना आप बैठ। बस वो दिमाग में घूमती हैं और बस दुआएं निकलती हैं। हमारे वालिद साहब जो है ना, वो बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे, अपनी फैमिली में भी और फैमिली से बाहर भी। माशाल्लाह। उन्होंने कभी भी रिक्वेस्टिंग एटीट्यूड अपनी फैमिली मेंबर से कभी नहीं तो यूज किया। हमेशा उन्होंने ऑर्डर ही दिया, और ये ऑर्डर हमें हमारे लिए, वो कहते हैं ना पंजाबी में कि वड्डियां दियां गालां ते घ्यो दियां नालां। आप पंजाबी शायद समझते नहीं है, नहीं समझने लगा हूं अब मैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप बुजुर्गों से गालियां सुनते हैं ना, इसका मतलब है आप घी खा रहे हैं, असली घी खा रहे हैं। हमें ऐसा महसूस होता था जैसे हमें वालिद साहब जो है ना, वो हमें असली घी दे रहे हैं। यकीनन माशाल्लाह। तो ये और आज तक हमें उनकी वो बातें याद आती हैं। अब हमारे पास वो पर्सनैलिटी नहीं है, हमें ये बातें सुनते हुए भी 3 साल हो गए। हम इन चीजों से महरूम है, इसलिए हम शायद आपके हिसाब के साथ हम स्लिम होते जाए, क्योंकि घ्यो दिया नाला हमारे पास खत्म हो। नहीं, ऐसी बात नहीं। माशाल्लाह, मौला ने आपको बहुत अजीम तौफीक अता फरमाई है, और मेरी दुआ है कि वो आप अपनी तमाम रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए, आमीन, दर्जात और बुलंद फरमाए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस बज़्म को इतना आबाद किया हुआ है, और माशाल्लाह ये बढ़ता ही जा रहा है। ये आप लोगों की बदौलत ये बढ़ती ही जा रही है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। और इस इदारे को और बढ़ाए। इलाही आमीन। इसके साथ ही सब मोमिन का एक दफा फिर शुक्रिया उर्दू फाउंडेशन की तरफ से और आज के बानी मजलिस की तरफ से। हम इजाजत चाहेंगे, अगली शब जुमा को फिर हाजिरी होगी।
इंशाल्लाह। सलामत रहें, Thank खुश you, रहें, sir. शब बखैर। Thank you very much. अल्लाह माशाल्लाह इरशाद भाई, बहुत खूब, माशाल्लाह। सलामत बहुत रहिए आप। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम Assalamu alaikum. ईमान